اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق اللہ العظیم۔ سیرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آج ہماری 5ویں نشست ہے۔ آج کی نشست 5ویں نشست ہے سیرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھنے کے حوالے سے۔ گزشتہ چوتھی نشست میں بات پہنچی تھی فرعون کے غرق آب ہونے تک۔ فرعون اور اس کا لشکر بحیرہ احمر، جس کو دریائے قلزم کہتے ہیں، اس میں غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لاکھوں کے لشکر کو تباہ کیا، دریا میں ہی بہا دیا۔ صرف ایک فرعون کی لاش کو اٹھوا کر کے دریا کے ذریعے سے، دریا کی موج کے ذریعے سے باہر پھینکوا دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ لازماً بہت ساری حکمتیں ہوں گی، لیکن جو حکمتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں ان میں سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ غرور کا سر نیچا دکھانا چاہتے تھے، وہ اللہ نے دکھا دیا۔ نمبر 2، لوگوں کو یقین نہیں آتا اگر فرعون بھی اسی طرح بہہ کر چلا جاتا، چونکہ جس بڑے پیمانے پر فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے پہلے کائنات میں اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے پہلے بھی تھے، نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن کبھی کسی نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں سب سے بڑا بلند و بالا رب ہوں تمہارا۔ ایسا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ اور جتنے اس نے ظلم کیے تھے، انسانوں کے وجود میں ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑا کرتا تھا، لوگوں کو جلتے تیل کے کڑھائی میں جلایا کرتا تھا، اپنے سامنے آنکھیں دکھانے والے کو لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا کرتا تھا۔ اس ظالم درندہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دریا کی موجوں کے ذریعے سے اٹھوا کر باہر پھینکوایا تاکہ لوگوں کے دل سے اس کا خوف نکل جائے، اور لوگوں کے دل میں اس سے بڑی ذات کا خوف بیٹھ جائے، ایک تعارف اور ایک پہچان بیٹھ جائے کہ یہ رب نہیں ہو سکتا جو ایک دریا اور ایک پانی اور ایک موج اور طغیانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کل تک دعوے کیا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، سورۃ زخرف پڑھ رہا ہوں کہ یہاں اس نے دعویٰ کیا کہ کیا یہ جو مصر ہے میرا نہیں، باغات میرے نہیں، یہ جو نہریں چل رہی ہیں میری نہیں، اور یہ جو دریات بہہ رہا ہے یہ میرا نہیں۔ اب لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے، چونکہ درندہ صفت تھا، ظالم تھا۔ لیکن آج اللہ نے دریا کی موجوں کے ذریعے سے اسے اٹھوا کر باہر پھینکوایا اور بتلایا یہ اس کا کچھ نہیں۔ اگر یہ دریا اس کا ہوتا، اس کی بات مانتا۔ اس کا مطلب یہ کہ دریا نے راستے بنائے کسی اور کے لیے، غرق کیا کسی اور کو، حکم اس کا نہیں تھا، حکم بھی کسی اور کا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غرور کا سر نیچا کرنے کے لیے اور لوگوں کے دل سے اس کا خوف نکالنے کے لیے اور لوگوں کے دل میں یقین پیدا کرنے کے لیے کہ فرعون مر گیا، فرعون غرق ہو گیا۔ اور چوتھی وہ بات جو قرآن پاک نے ذکر کی ہے کہ ہم تجھے آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔
ذبح شدہ لاش آج بھی 2500 سال سے مصر کے اندر موجود ہے. اللہ نے نشان عبرت بنا کے رکھ دیا. یہ دن کون سا تھا؟ 9 محرم کو بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے. 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے فرعون کو غرق کیا, انہیں دریا پار کر دیا. یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں دیکھا کہ یہود مدینہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے سوال فرمایا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ یا رسول اللہ اس روز یہ روزہ اپنی نجات اور فرعون کے غرق ہونے, اپنے دشمن کے غرق ہونے کی خوشی میں اور اپنی نجات کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ, ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں اور ان کے بچ جانے کی خوشی میں زیادہ حقدار ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں, لہذا آئندہ سال سے ہم بھی روزہ رکھیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 10 محرم کا روزہ رکھا. اس سے پتہ چلا کہ 10 محرم یہ غرق آب کا دن ہے فرعون کے. اب بحیرہ قلزم سے بنی اسرائیل آگے بڑھ گئے, بات آگے چلاتے ہیں. کچھ فاصلے پر پہنچے, انہوں نے تقریباً 300 سال کے قریب تک غلامی کی زندگی گزاری تھی. 1 سال ان کی بالادستی کا تھا, 100 سال, 1 صدی, اور دوسری صدی میں ان کی بالادستی زیر دستی کی طرف چلی گئی اور آہستہ آہستہ تنزل کا شکار ہوتے ہوتے غلامی کی طرف. تو یہ تقریباً 300 سال سے بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی یا نیم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق کی تابعداری کی زندگی گزار رہے تھے. تیسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ شرک کی زندگی گزار رہے تھے. چوتھے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ مخلوق کو خدا ماننے کی زندگی گزار رہے تھے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آگے آپ کو بات سمجھ میں آئے. یہ گزرتے ہوئے ایک بستی کے قریب سے گزرے, کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بستی والے لوگ بت بنائے ہوئے ہیں اور بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. بے قابو ہو گئے, اپنی فطرت اور اپنی نیچر میں بہہ گئے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ. سورہ اعراف پڑھ رہا ہوں, جو آیات آگے ہم نے پڑھنی ہے ان میں سے آیت نمبر 132 سے آیت نمبر 145 تک یہ ساری آگے جو بات ہے وہ میں چلاؤں گا. کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے بھی خدا بنا دیجئے جیسا کہ ان کے لیے خدا بنے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون. یہ بدقسمت لوگ, ناہنجار لوگ, یہ تو اپنے اس باطل نظریے, عمل اور سوچ کے مطابق غرق ہونے والے ہیں, تباہ و برباد ہونے والے ہیں. تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو. اب موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا اور اس جلال کے سامنے وہ بے بس ہو گئے, خاموش ہو گئے. لیکن دل کی دل میں رہ گئی اور وہ حسرتیں رہ گئی. آگے بڑھے, ایک میدان تک پہنچے تو کہنے لگے موسیٰ فرعون ظالم تھا, بادشاہ تھا, نجات مل گئی. اس قوم کی طرح آپ نے خدا بھی بنا کر نہیں دیا. ہم اپنے شہر سے بھی نکل آئے, نہ کوئی بستی, نہ کوئی گیہوں, نہ کوئی گندم, نہ کوئی نباتات, نہ کوئی چیز, کرنے کا کام کچھ نہیں. کچھ کیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کوئی دستور لائیے, کوئی قانون لائیے, کوئی ضابطہ لائیے. آپ ظاہر ہے ہمارے قائد ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے رہنما ہیں, کچھ دیجیے ہمیں تاکہ اس کو پڑھیں, اس پر عمل کریں, اس پر اپنی زندگی گزاریں. ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہمارے سامنے ہماری اگلی زندگی کا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے, ہماری اگلی زندگی کا لایا عمل کیا ہونا چاہیے, ہمیں کو پتہ تو چلے. موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی, پروردگار میری قوم تو ڈیمانڈ کر رہی ہے قانون اور ضابطے کی. حکم الہی ہوا موسیٰ آ جائیے طور پہاڑ میں, 30 دن اور راتوں کے لیے ہمارے پاس آ جائیے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی, بڑے بھائی حضرت ہارون کو ان کا لیڈر اور سربراہ بنا کر کے, نگران بنا کر کے ان کو یہاں چھوڑ دیا, خود تشریف لے گئے طور پہاڑ پر.
30 دن اور راتوں کا کہہ کر، بات کو سمجھے گا۔ آپ نے سورہ بقرہ میں 40 دن 40 راتیں ڈائریکٹ پڑھی، اب میں بتا رہا ہوں چونکہ سورہ اعراف پڑھنی ہے ہم نے۔ سورہ اعراف میں یہ ہے کہ اللہ نے 30 دن اور راتوں کا وعدہ کیا، یہ 30 دن راتوں کا وعدہ لے کر کے کہہ کر کے اپنی قوم کو چلے گئے، یہ تشریف لے گئے۔ اب جب یہاں پہنچے تو اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو گئے، اعتکاف کی حالت میں تھے، 1 مہینے کا اعتکاف کیا، اس کی نیت کی اور رہ گئے، دن اور رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پیچھے ہارون علیہ السلام قوم کی نگرانی نگہبانی کر رہے ہیں، اور پھر وہ وقت آن پہنچا کہ جب 30 راتیں پوری ہونے کو ہو، لیکن قانون اور ضابطہ کوئی نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کی التجائیں بڑھ گئیں، مناجات بڑھ گئیں، دعائیں بڑھ گئیں۔ اب انہی دعاؤں کے عالم میں زبان سے ایک فریاد نکلی، پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارینی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بے تاب ہوں، بے قرار ہوں۔ وادی طوا میں آپ کی آواز سنی، آپ کا کلام سنا، یہاں آپ کی آواز سنی، کلام سنا، بے تاب ہو گیا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول ہم سوچا کرتے تھے کہ یہ بے تابی کیسے ہو سکتی ہے، کیوں اس قدر بے قراری ہو سکتی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، پھر اللہ کہتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بے تاب ہیں۔ وہاں سے جواب آتا ہے کہ نہیں حجاب رہے گا، یہ کہتے ہیں نہیں بے تاب ہوں، وہ کہتے ہیں حجاب رہے گا۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ حکم الہی ہے، پیغمبر ہے، ایک دفعہ کہہ دیا نہیں تو نہیں، پھر بے قراری کیوں؟ جب پہلی دفعہ سفر سعادت نصیب ہوا تو بات سمجھ میں آئی۔ جب پہلی دفعہ سفر سعادت نصیب ہوا تو بات سمجھ میں آئی، اور اب بے قراری بڑھ گئی اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں، وہی ہونا چاہیے۔ اصل میں جب آپ کا تعلق کسی سے جڑ جاتا ہے، مجازی طور پر یا حقیقی طور پر، جس کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے، آپ کی راہیں مل جاتی ہیں، آپ کی نسبتیں جڑ جاتی ہیں، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، عشق تک کا درجہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک فطری امر ہے، ایک فطری امر ہے۔ جناب یوسف کے ساتھ جناب یعقوب کا جو محبت والا معاملہ تھا وہ عشق کے درجے میں تھا، تو ان کے آنکھوں سے دور ہونے کے نتیجے میں بے قراری اتنی بڑی کہ آنکھوں میں بینائی ہی نہ رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا کلام سنتے ہوں گے، کیا جلالی کیا جمالی کیفیت ہوگی، کیا خوبصورت آواز ہوگی، ہاں رب بول رہا ہو، موسیٰ سن رہے ہوں علیہ السلام، تو بے تابی کیوں نہ بڑھے، بے قراری کیوں نہ ہو؟ سوال تو پھر بنتا ہے نا، رب ارینی کئی بار، رب ارینی انظر الیک، پروردگار دیکھنا چاہتا ہوں، دکھائیے تو صحیح مجھے اپنا، آواز سنوا دیجیے، ذرا دیدار بھی کروا دیجیے، حجاب بھی اٹھا دیجیے، آپ کی زیارت تو کر سکوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اب جب بے قراری اور سوال کا انداز بڑھتا گیا تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ، وہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر نظر گاڑ دیجیے، اگر آپ اس پہاڑ کا ہلنا جلنا برداشت کر گئے، کیونکہ یہاں ہم اپنی تجلی ڈالنے والے ہیں، اگر آپ اس تجلی کی کیفیت کو برداشت کر گئے تو پھر ہم اپنا آپ دکھا دیں گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، فلما تجلی، جب اللہ نے تجلی ڈالی للجبل، جبل پر، علی الجبل، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا،
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ ہوش ہو گئے۔ اب کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام استغفار کرنے لگے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اب اصرار نہیں کروں۔ چنانچہ اللہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی ہے۔ کیا انداز تھا، کیا سلسلہ تھا، کیا وجود تھا، کیا وجود سے پاکزاد تھی، کس طرف جہت تھی، کس طرف ان کا جو رخ تھا، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں، نہ جانیں، کیونکہ اللہ وجود سے پاک ہے۔ اللہ جسم، وجود سے مراد جسم سے پاک ہے، جسم نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی شے پر بیٹھنا، قرار پکڑنا یہ جسم کا تقاضا ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ یہ تو اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ میرا ایک عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر میں بیٹھا ہوں، میری ایک پنڈلی ہے، میرے ایک ہاتھ ہے، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں سارا کچھ کرتا ہوں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ باقی وہ کیا ہے، کیسی ہستی ہے، کیسی ذات ہے، وہ ما یلیق بشان ہی، جیسے اس کی شان ہے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں نے دیکھا ہے، تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے حبیب نے دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، کیفیت کیا تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، اللہ پاک نے سے استغفار کی، اللہ پاک نے ان کے استغفار کو قبول کیا، اور اس کے بعد جب 40 دن راتیں پورے ہوئے، 30 دن جب پورے ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ساتھ 30 دن راتوں کا وعدہ کیا تھا، اب 10 دن مزید آپ یہاں پر اعتکاف کیجیے۔ چنانچہ 40 دن رات پورے ہوئے، اور جب 40ویں رات ہوئی تو آسمان سے فرشتہ آیا اور تورات کی تختیاں لے کر آیا، لکھی لکھائی تختیاں، یکمشت تورات آئی۔ تورات کا معنی قانون، یہی ڈیمانڈ کی تھی بنی اسرائیل نے کہ قانون آئے، وہ قانون آ گیا، زندگی گزارنے کا دستور اور قانون آ گیا، تختیوں کی صورت میں آیا۔ تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، ساتھ ہی جبرائیل امین نے ایک خبر بھی سنا دی، اے موسیٰ آپ تو چلے آئے یہاں پر، پتہ پیچھے کیا ہوا ہے؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں، پیچھے کیا ہوا ہے؟ کہا پیچھے یہ ہوا کہ آپ کی قوم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی۔ کہا بچڑا کہاں سے آیا؟ کہا جا کے دیکھ لیجیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلالی کیفیت میں، ایک طرف تورات ملنے کی خوشی، تو اس سے کہیں زیادہ غم قوم کے مشرک ہونے کا، ایک طرف اللہ کی طرف سے قانون ملنے کی خوشی، اور دوسری طرف قانون ہی کی ڈیمانڈ کرنے والے قانون شکنوں پر غصہ۔ جلال اور جمال کی کیفیت میں دوڑتے چلے آئے طور پہاڑ سے، وادی تہ میں پہنچے، سیدھے اپنے بھائی کے پاس، تختیاں رکھی ایک طرف، اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑا اور داڑھی کے بالوں کو پکڑا، ایک ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑا، ایک ہاتھ سے داڑھی کے بالوں کو پکڑا۔ یہاں رک کر کے ایک بات عرض کروں، اس جملے نے بتلایا، یا ابھی آئے گا انشاءاللہ ہمارے پاس، اسی سورہ میں بات کریں، یہاں بھی آتا ہے، 16ویں پارے میں بھی آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی داڑھی کو پکڑا۔ تمام علماء نے اس سے یہ اخذ کیا کہ داڑھی وہی ہے جو مشت میں پکڑی جائے، کیونکہ جب بھی ہم کسی کے بالوں کو یا کسی کی اس طرح کی مطلب چیز تو اس کو یوں کر کے پکڑتے ہیں، تو ایک مشت کم از کم ہوگی تو تبھی تو پکڑی جائے گی، اگر مشت سے کم ہے تو یوں کر کے پکڑی نہیں جا سکتی۔ مضبوط پکڑنے سے نتیجہ تبھی حاصل ہوگا کہ جب ہم ایک مشت کے اندر، ایک مشت سے داڑھی بڑی ہوگی تو مشت میں جو ہے پکڑی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نے فریاد کی، یبن اخی یبن امی، اے میرے بھائی، ماں جائے بھائی، اے میرے بھائی آپ میری داڑھی چھوڑیے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی کو، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو نگران بنا کر کے کیا تھا، آپ کی ذمہ داری تھی، آپ لوگوں کو سمجھاتے بجاتے، کیا آپ نے غفلت کی ہے؟ اب ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میری کوئی غفلت نہیں ہے، آپ ذرا ان سے میرے بارے میں پوچھ تو لیجئے، کیا میں نے ان کو سمجھایا نہیں؟ کیا ان کو میں نے بتایا نہیں؟ کیا میں نے ان کو ڈانٹا نہیں، روکا نہیں؟
اب موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑا، ان کی پوری بات سنی، پوری بات سننے کے بعد کہا کہ ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا ماجرا یہ ہے، اب 16واں پارہ پڑھ رہا ہوں سورۃ طٰہٰ، ماجرا یہ کہ یہ آدمی ہے، اس نے سب کچھ کیا ہے۔ وہ آدمی کون تھا؟ اس کو سامری کہا جاتا تھا، اور وہ جادوگر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان جادوگروں میں سے نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، یہ ان میں سے نہیں تھا، یعنی چھوٹے درجے کا جادوگر تھا، کیونکہ وہاں تو بڑے پیمانے پر جادوگروں کو بلایا گیا تھا، بڑے لیول کے، اونچے لیول کے۔ اب سامری سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ جب بحیرہ کلثم میں ہم داخل ہو گئے، اچھا یہ ظاہراً مسلمان تھا، کلمہ گو ہو گیا، قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا، فرعونی قوم سے، اور موسیٰ علیہ السلام کا رہائش کے اعتبار سے پڑوسی تھا، اور نام اس کا بھی موسیٰ تھا، نام اس کا بھی موسیٰ تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ سامری اس کا لقب تھا، یا سامری اس کو کہا جاتا تھا اس کے قبیلے کی وجہ سے، قبیلہ سامرا سے تعلق رکھتا تھا، یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی اصل جو رہائش تھی وہ بستی سامرا میں تھی، اور وہاں سے یہ موسیٰ علیہ السلام کے قرب میں آیا تو بستی سامرا سے آنے کی وجہ سے اس کو سامری کہا جاتا تھا، جیسے سیالکوٹ سے سیالکوٹی، لاہور سے لاہوری، باسماری، اصل نام اس کا موسیٰ تھا، پر موسیٰ نام ہو یا سامری نام ہو، یہ ایک جادوگر تھا، قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا، ظاہراً مسلمان تھا، اسی لیے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ چل دیا، اور راستے میں اس نے کیا دیکھا کہ یہ دریا میں داخل ہوئے، اور ادھر فرعون کا جو گھوڑا تھا وہ آگے کو نہیں بڑھ رہا تھا، اتنے میں سے ایک گھوڑی اس گھوڑے کے قریب سے مستانہ انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی، وہ گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ یہ گھوڑی کس کی تھی؟ یہ سواری تھی جناب جبرائیل امین علیہ السلام کی، اور اس گھوڑی پر سوار تھے جناب جبرائیل امین۔ اصل میں وہ لے کر چلنا چاہتے تھے اس لشکر کو دریا کے اندر، حکم الہی تھا غرق کرنا ہے، اب یہ لے کر چلے اس کو، تو پھر سامری کہتا ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ جو گھوڑی تھی اس گھوڑی کے ٹاپوں سے جو زمین کا حصہ لگ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ حصہ ہریالہ اپنا سرسبز ہو رہا تھا، تو میں نے پلٹ کر فوراً اسی جگہ سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی، میں نے کہا ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے اور فرشتے کی سواری ہے، یہ بڑی برکت والا ہے، میں نے لے لیا، کہیں کام تو آئے گا۔ بس میں نے موقع دیکھا، راستے میں آپ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی خلا بنا لیجئے، آپ نے بنا، ظاہر آپ نے بنانا نہیں تھا اور نہ ہی بننا تھا، آپ چلے گئے طور پہاڑ میں، میں نے دیکھا قوم پریشان حال ہے، نہ کرنے کا کوئی کام ہے، نہ کوئی دھندا ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے۔ کچھ دن گزرے تو میں نے کہا ہے قوم کے لوگوں تم کس چکر میں انتظار میں بیٹھے ہو؟ موسیٰ تو تمہیں چھوڑ کے چلے گئے، وہ تو چلے گئے، نکل گئے، اب واپس نہیں آئیں گے۔ لوگوں کو پہل میری بات سمجھ نہ آئی، پھر میں نے وہ تمام زیورات جمع کروائے کہ اچھا وہ جو زیور تم قبطی عورتوں سے لے کر آئی ہو، خواتین سے کہا وہ زیور تو جمع کرو۔ جب زیور جمع کیا گیا میں نے آگ لگائی، آگ لگا کر کے زیور کو پگھلا کر کے اس کو ایک بچڑے کی صورت دی۔ اب جب بچڑے کی وہ صورت بن گئی تو میں نے ان کو پتہ ہی نہ چلا، وہ مٹی جیب سے یا اپنی جو ہے جہاں میں نے رکھی تھی وہاں سے نکالی، اور نکال کر کے تھوڑی سی اس میں ڈال دی اور اپنی طرف سے پھونک ماری، اب اس میں سے بیل کی آواز، بچڑے کی آواز نکلنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا لوگوں دیکھو یہ ہے وہ خدا جس کو ملنے کے لیے موسیٰ طور پہاڑ پہ گئے ہیں، خدا تو یہاں ہے اور موسیٰ کہیں اور ڈھونڈنے چلے گئے، لہذا میرا خیال یہ ہے کہ موسیٰ واپس نہیں آئیں گے، اپنے خدا کی پوجا شروع کر دو۔ بس لوگ تھے، غلامانہ ذہنیت تھی، وہ تو وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر چکے تھے ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دیجیے جیسا خدا ہے۔ اب انہوں نے اپنے سامنے بچڑے کو بولتے ہوئے دیکھا اور سونے کو پگھلے ہوئے سونے سے بچڑا بنتے ہوئے اور اس بچڑے سے آواز نکلتے ہوئے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی عام سا جانور ہو یا ایسے کوئی مورتی ہو، کوئی صورتی ہو، نہیں جی یہ خدا ہی ہو سکتا ہے، لہذا جھک گئے۔ اب وقت کے پیغمبر ہارون علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ جادو ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ ایسی بہکی ہوئی قوم کہ ان کے سامنے جادوگر اپنی جادو کے اپنا فن دکھاتے رہے، اس سے پہلے جادوگر ان کے سامنے جادو دکھاتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اتنی بہکی ہوئی قوم تھی، غلامانہ ذہنیت ہوتی ہی ایسی ہے۔ بات
جب قوم غلامی کی زندگی گزار چکی ہو، جو قوم، یاد رکھیے ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جو لوگ غلامی کی زندگی گزار لیتے ہیں ان کی آنے والی نسلوں میں سے ایک نسل کم از کم اس غلامی کی ذہنیت سے نکلتی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، ہماری 8ویں دہائی شروع ہو گئی ہے، ہماری جو وہ نسل، وہ لوگ کہ جنہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی وہ شاید اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک ہمارے اندر غلامانہ سوچ موجود ہے۔ شاید بزرگوں کے مطابق اس نسل کے بعد جو اگلی نسل آئے، شاید ان کے اندر وہ حمیت، وہ غیرت، وہ جذبہ، وہ ایمان، وہ قوت، وہ توکل علی اللہ، وہ بھروسہ اللہ کی ذات پر وہ پیدا ہو جائے اور پھر سے ایک دفعہ آزادی کی جو اصل زندگی ہے وہ گزار سکیں۔ ہم تو غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، نہ ہماری مقننہ آزاد ہے، نہ ہمارا پارلیمنٹ آزاد ہے، نہ ہمارا سینٹ آزاد ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک کے بجلی کے بل نہیں بھیج سکتے، ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک کے عوام کو گندم نہیں دے سکتے، ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک کے عوام کو روٹی تک مہیا نہیں کر سکتے۔ جو گندم، جو چاول ہماری اپنے ملک کی کاشت ہے، ہم وہ اپنے ملک کی جو کاشت ہے ہم اسی کو اس کی اصل قیمت پر نہیں دے سکتے۔ ہم غلام ہیں، IMF کے غلام ہیں، ہم ورلڈ بینک کے غلام ہیں، ہم بین الاقوامی اداروں کے غلام ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والی کوئی نسل ہمیں اس غلامی سے نکال دے۔ پر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے ساری داستان سنی، سامری نے ساری داستان سنائی، اور داستان سنانے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا جلال اپنے عروج پر آ گیا۔ کہا اے سامری چل یہاں سے دفع ہو جائے، تجھے میں بدعا دیتا ہوں کہ آج کے بعد تو کسی انسان سے مل نہیں سکے گا، تو کسی انسان سے مل نہیں سکے گا۔ جب کوئی انسان تیرے قریب آئے گا ان تقول لا مساس، تو لوگوں کو کہتا پھرے گا مجھے مت چھونا، مجھے مت چھو۔ تجھے اللہ ایسی بیماری لگا دے گا کہ کوئی انسان تجھے چھوئے گا، وہ بھی بخار میں مبتلا ہوگا، تو بھی بخار میں مبتلا ہوگا، تو اس سے ڈرے گا، وہ تجھ سے ڈرے گا، یعنی تم انسان ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ نتیجہ یہی ہوا، سامری وہاں سے نکلا، جو آدمی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ کہتا کہ مجھے مت چھوؤ۔ کہ اللہ نے اس کو بھیانک موت مارا کہ وہ دریا میں گیا، اپنا جنگل میں گیا، اور جنگل میں جا کر کے جو ہے وہ جنگلی زندگی اس نے گزاری، اور وہاں پر درندوں نے اسے چیر پھاڑ دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اب سارا کچھ بتاتے ہیں۔ اچھا وہ جو بچڑا تھا اس بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور اٹھا کر کے جلا کر کے دریابود کر دیا۔ سوال یہ کہ وہ تو سونا تھا، بات کو ذرا سمجھے گا، وہ تو سونا تھا، جواہرات تھے، حجی زیورات تھے، انہیں کیوں جلا دیا گیا، انہیں کیوں دریا کو بہا دیا گیا؟ وہ زیورات پگھلا کر کے قوم کے فائدے اور نفع کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے، بیت المال میں جمع کیا جا سکتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ سمجھتے کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے اتقوا فراست المومن، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو۔ مومن کی فراست سے، مومن کی فراست کیا ہے؟ ایک عام مومن کی فراست سے بچو، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو صرف مومن نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ اب ان کی فراست کیا کام دے رہی تھی کہ اگر یہ سونا جس گھر میں جائے گا اس گھر میں وہ سونے کے طور پہ استعمال نہیں ہوگا۔ اور آپ بھی بخوبی جانتے ہیں ہمارا عالم کیا ہے، اگر کہیں سے ہمیں کچھ انہونی چیز معلوم ہو جائے کہ جناب اس پانی سے کسی فلاں آدمی کو شفا مل گئی ہے، تو کنویں کا پانی کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ جذب کر کے نچوڑا جاتا ہے۔ کہیں سے پتہ چل جائے کہ جناب اس قبر سے خوشبو آئی ہے، اب مجھے آئی یا نہیں آئی، میں دوڑتا ہوا جاؤں گا اور خوشبو کے لیے وہاں سے مٹی اٹھا لوں گا اور اپنے ہاں آ رہی ہے، واقعی آ رہی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی مٹی قبر سے اٹھاتے اندر سے سلیپیں نظر آنے چل جاتی۔ بس میں نے یہ ہمارا عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو فراست تھی وہ بات سمجھ رہی تھی کہ اگر یہ سونا پگھلا کر کے تقسیم کیا جائے، زیورات کی صورت میں بنا دیا جائے یا ویسے ہی تقسیم کر دیا جائے، تو
پھر ہوگا یہ کہ لوگ اسے بھی اپنے سامنے رکھ کر کے پوجنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جو چیز تہمت کا سبب بنے، جو جگہ تہمت کا سبب بنے، جو چیز شرک کا سبب بنے، اس چیز کو، اس جگہ کو ختم کر دیا جائے۔ یہی چیز ہمیں دین اسلام نے سکھائی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ بیت رضوان کے اس درخت کے پاس پہنچے جہاں پر 1400 صحابہ کرام نے جس درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہاں پہنچے، آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ اب کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں کٹوا دیا؟ جواب دیا کہ یہاں پہلے پہل آ کر کے یہاں لوگ صرف بیٹھا کرتے تھے، اب پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے آ کر یہاں نفل پڑھنا شروع کر دی۔ یہ متبرک جگہ ہے، ہو سکتا ہے کل کو کوئی اسی درخت کو متبرک جانتے ہوئے کہ جناب اس درخت کے ہی اندر سارے کمالات ہیں، تو درخت کو ہی پوجا کرتے ہوئے سجدہ کر جائے۔ کوئی ایک آدمی بھی سجدہ کر گیا، شرک تو پیدا ہو گیا۔ اس لیے درخت کو جڑ سے کاٹ دیا، درخت کو جڑ سے ہی کاٹ دیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری جو آنکھوں کا سرور جس چیز سے ممکن تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاٹ دیا۔ ہاں جی، تھوڑا سا تکلیف کا معاملہ تو ہے کہ بیت رضوان کو، کہ درخت کو ہم بھی دیکھ لیتے کہ حضور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اپنے صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام سے آپ نے بیعت لی، ہمارا بھی دل چاہتا ہے آنکھوں سے دیکھ تو لیتے، لیکن حضرت عمر کے ایمان کے جذبے کے سامنے اپنی ساری خواہشوں کو توڑ دیتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ان خواہشوں کی، انہوں نے جو کچھ کیا درست کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ سونا اٹھا کر کے دریا برد کر دیا ہے۔ اس کے بعد کی جو گفتگو ہے وہ اگلی نشست میں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا سیرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آج ہماری چھٹی نشست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب تورات لے کر آ گئے۔ سامری کا واقعہ پیش آیا اور اس کو سزا موسیٰ علیہ السلام نے دے دی، بنائے ہوئے بچھڑے کو اٹھا کر کے دریا برد کر دیا جلا کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس قانون کے تحت جسے ہم تورات کہتے ہیں، تورات کا معنی قانون، اس قانون کے تحت اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ انہیں تورات کی روشنی میں احکامات شریعت سکھا رہے تھے، معاملات بتا رہے تھے، زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقے بتا رہے تھے، اللہ کا بندوں سے مطالبہ اور ڈیمانڈ کیا تھی وہ بتا رہے تھے، بندوں کو اللہ کے حق میں کیا کرنا چاہیے یہ سب کچھ بتا رہے تھے۔ کچھ دن درس و تدریس کا سلسلہ رہا، اچانک بنی اسرائیل کے گندے ذہن میں ایک خدشہ پیدا ہوا، یہ ایک بات پیدا ہوئی جس کا اظہار انہوں نے ان کلمات سے کیا کہ اے موسیٰ، آپ جو تعلیمات دے رہے ہیں بقول آپ کے کہ یہ وحی الہی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہیں اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اللہ نے آپ سے کلام کیا ہے۔ تورات کے متعلق ہم کچھ نہیں کہتے، وحی الہی کے متعلق ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک بات جو آپ کر رہے ہیں کہ کوہ طور پر آپ سے اللہ ہم کلام بھی ہوئے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ اللہ ہی تھے جو آپ سے ہم کلام ہوئے یا کوئی اور تھا؟ اگر اللہ ہی نے آپ سے کلام کیا ہے تو پھر اللہ تو ہم سے بھی کلام کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام قدرے ان کی اس بات سے پریشان ہوئے، بارگاہ الہی میں التجا کی کہ پروردگار، قوم کی طرف سے ایسا تحفظ اور اعتراض سوال آ گیا، جواباً وہی آئی کہ پیغمبر آپ اپنی قوم کے نمائندہ افراد کو اپنے ساتھ لے آئیے طور پہاڑ پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے،
آپ نے ہر قبیلے سے 6 افراد کو چنا، 72 افراد ساتھ لیے اور آپ سیدھے طور پہاڑ پہ پہنچ گئے۔ حکم الہی جو تھا، اب جب طور پہاڑ پہ پہنچے، بارگاہ الہی سے کلام ہونا شروع ہوا۔ اللہ نے خطاب فرمایا، اے میرے بندو، یہ میرے پیغمبر ہیں، میں نے ان پر تورات نازل کی ہے، میں نے انہیں قانون دیا ہے، میں نے انہیں احکامات شریعت دیے ہیں، اور میں ان سے بات کرتا ہوں، اور میں اللہ ہی ہوں۔ ساری گفتگو سن لی، بات سن لی، اور آواز اور کیفیت محسوس کر گئے کہ یہ انسانی سلسلہ نہیں، کیونکہ یہ ایک جہت سے، ایک سمت سے آواز نہیں آ رہی۔ انسانی آواز خواہ جتنے مرضی آلات آپ لگا لیں، لیکن وہ ایک سمت نظر آتی ہے، ایک جہت معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تو کوئی جہت معلوم نہیں ہوئی، ہر طرف سے، طور پہاڑ کے ہر سمت سے آواز ہی آواز آ رہی ہے، اور اس وقت ابر نور برس رہا ہے۔ لیکن کیا کیجئے، جب ذہنوں کے اندر خباثت اور گندگی موجود ہو، جب ذہنوں کے اندر غلامی کی وہ دلدل موجود ہو، جو باطل اور ظالم کی غلامی میں زندگی گزری ہوئی ہو، تو وہ ذہن اتنی جلدی صاف اور پاک نہیں ہوا کرتا۔ ساری گفتگو سن لینے کے بعد اچانک گویا ہوئے، اے موسیٰ، ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ ہی کی آواز ہے؟ لگتا ہے لیکن یقین نہیں آ رہا۔ اب یقین کامل کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں۔ یہاں میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ اسی طور پہاڑ پر پہلی جو آمد تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کا اظہار کیا تھا، پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارینی کیف، رب ارینی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کی طرف، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زیارت نہیں کروائی۔ اس کے بہت سارے اسباب، بہت ساری حکمتیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی، لیکن میرا وجدان کہتا ہے ایک وجہ اور ایک حکمت یہ بھی تھی، یا ہو سکتی ہے، کہ اپنے پیغمبر کو اپنی زیارت نہ کروا کر کے آنے والے حالات سے تو اللہ واقف تھے، پیغمبر کے علم میں نہیں، اللہ کے علم میں تو تھا کہ یہاں کیا ہونا ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلے سے ہی راستہ بند کر دیا اور پیغمبر کو بتلا دیا کہ پیغمبر آپ کے اصرار پر آپ کو اپنی زیارت نہیں کروا رہا، تو یہ جو 72 آئے ہیں نافرمان، اعتراض کی صورت میں، شکوے کی صورت میں، شکایت کی صورت میں آئے ہیں، اور یہاں آ کر کے ہمارا کلام سننے کے بعد یقین بھی نہیں کر پا رہے، انہیں ہم اپنی زیارت کیسے کروائیں؟ اب انداز دیکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کا اظہار کیا، خالق کائنات نے فرمایا اے پیغمبر آپ ہماری زیارت کرنا چاہتے ہیں، سامنے پہاڑ پہ دیکھیے، نظر وہاں گاڑیے، اگر آپ کی نگاہوں نے اس تجلی کو برداشت کر لیا جو پہاڑ پر گرے گی یا پڑے گی، تو ہم آپ کو اپنی زیارت کروا دیں گے۔ وہ تجلی کو برداشت نہ کر پائے، اللہ پاک نے زیارت نہیں کروائی۔ وہاں تو معاملہ پہاڑ پر تجلی ڈالنے کا تھا، قہر نہیں، غضب نہیں، تجلی۔ اب جب اللہ کے پیغمبر سے سامنے ان بنی اسرائیل نے یہ اعتراض کیا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ بول رہے ہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہ لانے سے مراد یہ اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بس پھر کیا تھا، اللہ پاک نے یوں نہیں فرمایا کہ سامنے ان سے کہیے کہ پہاڑ پہ دیکھیں، فلاں چیز دیکھیں، فلاں چیز نہ، یہاں معاملہ اعتراض کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا تھا، تمنا کا اظہار کیا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے قہر کا اظہار کیا، غضب کا اظہار کیا، اور اس غضب کا اظہار ابتداء یوں ہوا کہ طور پہاڑ لرزہ بر اندام ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہاں پہاڑ لرزہ،
اور اوپر سے ایک کڑکدار آواز آئی، غضبناک آواز آئی بجلی کے کڑکنے کی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے 72 کے 72 افراد آغوش موت میں چلے گئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ کر فریاد رساں ہوئے کہ پروردگار، فریاد گزار ہوئے کہ پروردگار، یہ تو پہلے ہی نافرمان تھے، پہلے ہی شکوے شکایت کرتے تھے، جس قوم کے درمیان سے ان کو اٹھا کر لایا ہوں اس قوم کی حالت بھی یہی ہے کہ وہ تحفظات کا شکار ہے، یا اللہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، میں اکیلا واپس جاؤں گا تو میری قوم تو مزید اعتراض اور شکوے کرے گی، لو جی بندے بھی مروا دیے۔ پروردگار تجھ سے التجا ہے انہیں زندگی نصیب فرما دے تاکہ یہ میری صداقت کی گواہی دے سکے۔ مناجات کی، اللہ پاک نے پھر سے انہیں زندگی کی نعمت بخشی، جب وہ زندہ ہوئے توبہ کی، استغفار کیا، انابت کی، ہم معافی چاہتے ہیں، جو کچھ ہم نے کہا وہ غلط کہا، یہ آواز اللہ ہی کی تھی، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی مطلق جو ہے وہ اقتدار رکھنے والے، لہٰذا ہم اپنی قوم کو جا کر یہی بتائیں گے۔ آئے قوم کے پاس، قوم کو آ کر کے حالات بتلائے، اور حالات میں یہی بتلایا۔ یہاں دو قسم کی روایت ہے، ایک روایت یہ کہ جب یہ افراد آئے سارے کے سارے واپس، ان میں سے 70 افراد اپنی بات سے منحرف ہو گئے، اس بات سے جو طور پہاڑ پہ وعدے کی صورت میں کر کے آئے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی آواز نہیں سنی، یعنی ہم نے اللہ کی آواز نہیں سنی، آواز تو سنی ہے لیکن پتہ نہیں پہاڑ کے پیچھے کون بول رہا تھا۔ ایک روایت یہ ہے، لیکن ایک اور روایت ہے جو جاندار معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوری طور پر انہوں نے انحراف نہیں کیا، یہ آئے، آ کر سب نے اقرار کیا کہ ہم نے اللہ کی آواز کو سنا ہے، تورات اللہ ہی کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، ساری تفصیل قوم کو بتلائی، قوم مطمئن ہو گئی، مان کر کے اب زندگی گزارنا شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ پھر سے ایک دفعہ نافرمانی کا وہ جو اندر سے لاوا تھا وہ ابل پڑا۔ اے موسیٰ یہ مشکل محکمات ہیں، معاملات بڑے مشکل ہیں، یہ ہم سے ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، آپ اس میں آسانیاں پیدا کروائیں، آپ اس میں یوں کروائیں، آپ اس میں یوں کروائیں۔ ڈیمانڈیں شروع ہو گئی، مطالبات شروع ہو گئے۔ اللہ نے دوبارہ اپنے قہر کا اظہار فرمایا، اور وہ جو پہاڑ جس کے پاس، جس کے دامن میں یہ رہ رہے تھے، اسی پہاڑ کو اٹھایا، اسی پہاڑ کو اٹھوایا، زمین سے اٹھا دیا، اور اٹھانے کے بعد ان کے سروں پر لا کر معلق کر دیا۔ اب پہاڑ کو اپنے سروں پر دیکھتے ہوئے، زمین سے اکھڑا ہوا پہاڑ فضا میں معلق، سروں کے اوپر بادل نما یا سائبان کی طرح اوپر۔ اب ان سے کہا گیا کہ پوری تندہی کے ساتھ، پوری ہمت اور بساط کے ساتھ، اور پورے یقین کامل کے ساتھ تورات کو مانتے ہو یا پہاڑ گرا دیا جائے؟ وعدہ کیا گیا موسیٰ ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اب اس پر عمل کریں گے، اللہ سے دعا کیجئے پہاڑ کو اپنی جگہ پر لے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی فریاد کو سنا، پہاڑ اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ، یہ دونوں واقعات سورہ بقرہ میں بھی اور یہاں اس سورہ مبارکہ میں بھی پہلے آپ نے پڑھے اور اب آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہیے کہ اب آپ نے یہاں نہیں ٹھہرنا، ظاہر ہے آپ نے کسی نہ کسی مقام پہ جانا ہے، لہذا آپ اپنے آباء و اجداد کے مسکن ملک شام میں چلے جائیے۔ مصر سے نکل آئے ہو، آپ کا جو اپنا آبائی علاقہ ہے کنعان، ملک شام، وہاں چلے جائیے، ارض مقدس فلسطین میں چلے جائیے، یہ سارا ایک ہی ہو، مطلب حدود عرب آپ اس کو کہہ لیں۔ فرمایا کہ وہاں چلے جائیے۔ اب یہ قوم یہاں سے نکل پڑی، مصر اور شام کے درمیان ایک مقام پر جب یہ پہنچے تو وہاں پر یہ حدود شہر سے پہلے کی بات ہے، مصر شام اپنا شام کے حدود سے پہلے کی بات ہے۔ وہاں پر پہنچے تو انہیں کہیں کسی قافلے کے ذریعے سے یا کسی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ جناب جس قوم کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ قوم تو بڑی طاقتور ہے۔ انہیں وہاں جانے کا حکم اس لیے ہوا تھا کہ
آباء و اجداد کا مسکن ہے، انبیاء کا علاقہ ہے، اور انبیاء کا اپنا مقبرے ہیں وہاں پر، اور انبیاء کے وہاں پر نشانیاں موجود ہیں، اور وہ اسلام کے اعتبار سے، مذہب دین کے اعتبار سے وہ پہلا اپنا قبلہ ہے. لہذا پہلے قبلے میں کے پاس جا کر کے ٹھہریے، وہاں قیام کیجئے، وہاں عبادات کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کی عبادت اور طاعت کا جو حکم ہے وہاں پر بجا رہی ہے. اپنے آباء و اجداد کے علاقے کو چھڑوائیے، کیونکہ اس علاقے پر ظالم قوم نے قبضہ کر رکھا ہے، فاسق اور فاجر قوم نے قبضہ کر رکھا ہے، ظالم اور کافر قوم نے قبضہ کر رکھا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہاں سے چلی، ایک مقام پر جا کر رک گئی. قافلے کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ جناب آگے جو قوم ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ بڑی ظالم، بڑی جابر، بڑی طاقتور، بڑی قوت والی ہے. کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس قوم کی باقاعدہ خبر اور اطلاع ہمیں لے لینی چاہیے. اب وہ خبر اور اطلاع لینے کے لیے نمائندے یہاں سے تیار کیے، اور وہ نمائندے گئے، جا کر کے انہوں نے خبر لی. ان نمائندوں میں 2 صالح بزرگ بھی تھے، حضرت یوشع بن نون جو بعد میں نبی بنے، اور حضرت کالب علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی آتا کہ یہ بھی بعد میں نبی بنے. یہ دونوں نیک اور صالح بزرگ شخصیات تھیں، یہ بھی ساتھ تھے. کچھ اور لوگ تھے، وہاں پہنچے، وہاں جا کر کے انہوں نے حالات کو دیکھا. حالات واقعی ایسے تھے کہ جس قوم کی طرف انہیں بھیجا جا رہا تھا وہ طاقتور تھی، اسلحہ سے لیس تھی، سامان حرب و ضرب ان کے پاس موجود تھا. لیکن ان دونوں بزرگ شخصیات نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ دیکھیے، واپس جا کر کے اپنی کمزوری اور ان کی قوت کا تذکرہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بس ہم نے اس طرف آنا ہے، اللہ نے ہماری مدد و نصرت کر لینی. تو اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے بس اپنی قوم کو جا کر ہمت بنواتے ہیں کہ جناب مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمارے جانے کی دیر ہے، بس انشاءاللہ جو ہمارا دشمن ہے وہ مغلوب ہو جائے گا. ان کا جی ٹھیک ہے، اوکے، سارا اوکے ہو گیا، ساری بات پر اعتماد ہو گیا، اور پورا وعدہ اور ایفا ہو گیا، وعدہ اور عہد ہو گیا. اب واپس آئے، ایفا عہد کا وقت تھا، خبر دینی تھی. خبر دیتے ہوئے وہ جو 2 بزرگ تھے انہوں نے تو سچی جو بات جیسی طے ہوئی تھی ویسی کہی، لیکن باقی سب نے کہا جناب ادھر جانے کا نام نہیں لینا، موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیلنے والی بات ہے. ہم کہاں، وہ کہاں، ہم کمزور، وہ طاقتور. یوں انہوں نے اپنی پوری قوم کا دل ہی توڑ دیا، ہمتیں توڑ دیں، اور ان کے اگر عزائم تھے بھی کچھ آگے بڑھنے کے لیے وہ عزائم سارے کے سارے انہوں نے خاک میں ملا دیے. اب انہوں نے کیا کہا؟ سورہ مائدہ ہے، اے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انھا ھنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر کے جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیجیے گا، مانے. اللہ پاک نے اس جملے کے بعد پھر سے ایک دفعہ اپنے غیظ اور غضب کا اظہار کیا. یہ کون سا غضب؟ پہلا غضب جب موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم نے کہا کہ ہم کیسے مان جائیں کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا، اس وقت بھی اللہ نے غضب کا اظہار کیا. لیکن اس غضب کا اظہار کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اور وہ موقع کیا تھا؟ لوگوں سے ہم کلام ہونا. اللہ لوگوں سے ہم کلام ہوئے، جب وہ نہیں مانے، اس صورت میں بھی نہیں مانے، تو اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا قہر کی صورت میں. پھر آئے واپس، احکامات شریعہ کے ماننے میں کچھ تساہل اور سستی کا مظاہرہ کیا اور پس و پیش کیا. اللہ نے پھر سے ایک دفعہ قہر اور غضب کا اظہار کیا کہ ان کے اوپر پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا. جب یہاں بھی معافی تلافی دینے کے بعد پھر سے ان کی جو نافرمانی ہے اس پر مکمل سزا نہیں دی، معافی تلافی ہو گئی. یہاں سے انہیں ارض شام و فلسطین جانے کے لیے حکم ہوا کہ جاؤ جا کر کے جہاد کرو. یہاں پہنچے، یہاں پہنچ کر کے ان کی نافرمانی ایک تیسری دفعہ آ گئی، اور یہاں پھر سے اللہ پاک نے غیظ و غضب کا اظہار کیا. اور یہ غیظ و غضب یہاں پر کیا تھا؟ وہ نافرمانی کر رہے تھے، اللہ اپنے غضب کا اظہار کر رہے تھے. لیکن بیچ میں ایک اور بات بھی ہے، اس کو بھی عرض کرتا ہوں. تیسری دفعہ نافرمانی ہوئی، اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا کہ فرمایا اے موسیٰ ان سے کہیے
کہ اب یتیہون فی الارض، اسی وادی طے میں بھٹکتے پھریں گے 40 سال 40 سنہ، 40 سال تک یہیں بھٹکتے رہیں گے. یہ ان کی سزا ہے، ان کی سزا ہے. یہ یہاں سے کہیں اور جا نہیں سکتے، جانا چاہیں گے بھی تو نہیں جا سکتے. 40 سال وہاں رہے، 3 نافرمانیاں، 3 دفعہ اللہ کا غضب. لیکن اللہ کی شان قہاریت اور شان رحیمیت کو دیکھیے، ایک طرف سے قہر ہے تو دوسری طرف سے وہ رحیم بھی ہے. یہ کافر نہیں تھے، یہ اگر کافر ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے، جیسا کہ بنی اپنا آل فرعون کے ساتھ کیا. یہاں بنی اسرائیل چونکہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، بس نافرمانیاں کرتے جا رہے تھے. یاد رکھیے نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر اچکتے نہیں ہیں. نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ فوری طور پر تباہ و برباد نہیں کرتے. نافرمانوں کو اللہ موقع دیتے ہیں. یا تو یہ نافرمانی سے باز آ جائیں گے یا نافرمانی کی دلدل میں اتنے پھنس جائیں گے کہ نکلنا محال ہو جائے گا. اسی لیے اس امت کو اجتماعی طور پر عذاب میں اللہ مبتلا نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ اس امت کے اندر اجتماعی طور پہ کفر نہیں ہوگا. جس دن اس امت میں اجتماعی طور پہ کفر آ گیا اس دن قیامت آ جائے گی. نافرمانیاں ہوں گی، اکثریتی بنیاد میں نافرمانی، اور جتنی نافرمانیاں ہوتی جائیں گی اللہ کا قہر مختلف صورتوں میں نازل ہوتا رہے. کہیں سیلاب، کہیں زلزلہ، کہیں پر اپنا بہت زیادہ قحط سالی، کہیں پر معاشرتی طور پر جو ہے آپس میں دست و گریبان ہونا، کہیں پر قتل و قتال، کہیں پر جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں بہت زیادہ پھنس جانا، کہیں پر نافرمانیاں اور بہت سارے معاملات. برحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اور معاملہ بھی تھا. اس معاملے کو ہم کہتے ہیں معاملہ رحیمیت، کرم کا معاملہ. آپ قوم کی نافرمانیاں دیکھیں، کتنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفت رحیمیت کو ترک نہیں فرما رہے بلکہ صفت رحیمیت کو ظاہر فرماتے جا رہے ہیں. یہاں پر وادی طے میں 40 سال تک بھٹکنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کیا نازل فرمائی. یہاں پر ان کے اوپر دھوپ کی شدت تھی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دھوپ دن کو ان کے اوپر ارد گرد کے علاقوں میں دھوپ ہوتی، ان کے اوپر ہلکی سی بدلی آ جاتی جو نہ تو بہت زیادہ ٹھنڈ پیدا کرتی اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی پیدا کرتی، جس سے ان کے لیے دن کا وقت گزارنا آسان ہو جاتا. نمبر 2، لباس گندا نہیں ہوتا، میلا کچیلا نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ کھلے میدان میں تھے. اللہ کی طرف سے ایک قدرتی معاملہ تھا. نمبر 3، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی تاریکی میں، ظاہر زندگی گزارنی تھی، 40 سال کا وقت گزرا ہے ان کا. اللہ تعالیٰ نے ان کے 40 سالہ اس دورانیے میں رات کو اس قدر تاریکی بڑھا دی کہ یہ اپنی زندگی کے ان حالات اور لمحات کو جو زندگی کے جیسے مستور حالات ہوتے ہیں، پوشیدہ حالات ہوتے ہیں، انہیں بآسانی گزار سکتے ہیں. جسم کے اندر پسینہ نہیں آتا تھا، پینے کے لیے پانی کی طلب ہوئی تو حکم ہوا کہ موسیٰ آپ اپنا عصا زمین پر ماریے، 12 چشمے جاری ہو گئے. پتھر پر ماریے، 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ سارے معاملات. اب کھانے پینے کی ضرورت تھی، وہاں پر تو کوئی کسی قسم کا اناج نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور ساتھ اپنے اتنے ذخائر لائے نہیں تھے کہ زندگی اس میں لمبی گزار سکے. تو اب اللہ کے حکم سے 2 چیزیں ان کے سامنے آنا شروع ہو گئی، من اور سلوہ. من کیا تھا؟ آسمان سے قدرتی طور پہ برسنے والے کچھ ایسے سفید سفید چھوٹے چھوٹے دانے کہ جنہیں یہ جمع کر کے ان کو ایسے تھوڑا سا دباتے تو وہ روٹی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. کھانے کے لیے سلوہ ایک پرندہ جو کہ تیتر یا بٹیر اس کے اپنا حجم کا تھا، وہ دریاؤں کی طرف سے ایسے اڑتے ہوئے آتے اور آ کر کے ان کے گھروں کے باہر آ کر کے بیٹھ جاتے، آرام سکون سے پکڑتے، اٹھاتے اور اٹھا کر کے ان کو ذبح کرتے اور کھانا شروع کر دیتے، پکا کر کے اسی من کے ساتھ. اب یہ قدرتی نظام ہے جو چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے. بس حکم یہ ہے،
حکم یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا، حکم یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا. سلسلہ چل رہا ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ وقت صرف کروایا. ایک ہی لباس میں، ایک ہی مقام پر، ایک ہی جیسے ماحول میں، ایک ہی جیسے سسٹم میں، وہیں پر انتقال ہو رہے ہیں، وہیں پر پیداوار ہو رہی ہے، وہیں پر سارا سسٹم ہو رہا ہے، لیکن اس وادی سے باہر نہیں جا سکتے. اسی وادی کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا. یہی وادی تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. انہی 40 سالوں کے اندر وقت بدلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد نبوت جناب یوشع بن نون، جناب کالب کی طرف چلی گئی، اور وہ بحیثیت منصب نبوت پر فائز ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اس شریعت کو آگے لے کر چل رہے تھے. ایسے میں اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ بھی ایسا ہی نافرمانی اور اللہ کے کرم کا واقعہ ہے. واقعہ کیا پیش آیا؟ اسی دوران اسی بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو بہت مالدار تھا. آتے ہوئے اپنے ساتھ بہت سارا ذخیرہ لے کر آیا تھا اپنی مال و دولت کا. اس کی اولاد کوئی نہیں تھی. بھتیجے تھے جو اس کی وراثت کے اہل تھے کہ یہ مرے اور ہم وارث بنے. اب اس کی مرنے کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. مرنے کا وہ نام نہیں لے رہا تھا کیونکہ مرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. چنانچہ ایک بھتیجا اٹھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا. واقعہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا. اب جب وہ چچا قتل ہو گیا اور لاش اٹھا کر کے کہیں اور پھینک دی رات کی تاریکی میں، پتہ نہ چل سکا. صبح اٹھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے فریاد کی لوگوں نے، اے موسیٰ ہم میں سے ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، اپنی موت نہیں مرا، قتل ہو گیا ہے. اب ظاہر ہے قاتل اسی پورے میدان میں کوئی نہ کوئی ہے، باہر سے تو کوئی آیا نہیں، تو قاتل کون ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا اللہ سے پوچھیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان سے کہیے کہ گائے، بیل، مذکر یا مؤنث جو بھی ہے وہ آپ ذبح کریں. ان کے 3 طرح کے مختلف سوالات، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، 3 طرح کے مختلف سوالات وہ جب آئے اور انتہا یہ ہوئی کہ انہوں نے جب آخر میں یہ کہا کہ ہاں الآن، اب آپ جو ہماری منتہائے نظر ہیں اس تک پہنچ چکے ہیں، لہذا اب ہم وہ جانور خریدتے ہیں، خرید کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں یا لیتے ہیں. وہ جانور کو تلاش کیا گیا، جانور بڑی مشکل سے ملا ایک یتیم بچے کے ہاں سے، اور اس کو ایک بھاری قیمت چکانی پڑی. اس جانور کی کھال کے اندر سونا ڈال کر کے اس جانور کو جو ہے وہ خریدا گیا، یعنی اتنی قیمت، بھاری قیمت دے کر کے خریدا گیا. جانور ذبح ہو گیا. حکم الہی تھا کہ اے موسیٰ جب جانور ذبح ہو جائے تو اس جانور کے گوشت کا کوئی ایک ٹکڑا اٹھا کر کے میت کو لگا دیا جائے، لاش کو، تو لاش جو ہے وہ اگلا عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اب جب میت کو لگایا گیا، مردہ اٹھا، وہ لاش اٹھی سیدھی سادھی، اور اس کے جسم سے، اس کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، بہہ رہا تھا. اٹھا اور اس سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا بھتیجے نے. دولت کی خاطر بھتیجے نے قتل کیا. بات سب کے سامنے آ گئی، قاتل کا علم ہو گیا، مقتول زندہ ہوا، وہ گائے کا جو ایک پس منظر تھا وہ سارا سامنے آ گیا. اب مقتول پھر آغوش موت میں چلا گیا. زندہ ہوا لمحے کے لیے، پھر دوبارہ موت کی طرف چلا گیا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو، اس قضیے کو کیوں پیش کیا، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے لیے تمام مفسرین نے لکھا کہ 2 وجہ. ایک وجہ یہ تھی اس دور کے اعتبار سے اس واقعے کو بیان کیا ہے. دوسرا اس وجہ سے کہ اس دور کے لحاظ سے جس دور میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اس دور کے لحاظ سے اس لیے کہ اس دور میں بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی بھی ہوگی، کیونکہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں اس واقعے پر جو طور پہاڑ پہ ہوا کہ واقعی لوگ مر گئے تھے یا نہیں. اگر مرے تھے تو زندہ کیسے ہوئے؟ اس سے معلوم یہ ہو کہ مرے ہی نہیں. لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ کہیں وہ 72 کے 72 بھی ملے ہوئے تو نہیں. بات سمجھ، یہ شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں.
اور لوگوں کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں فرعون پھر سے نہ اٹھائے. گویا کہ تذبذب کا شکار تھے. کچھ کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, کچھ کہہ رہے تھے زندگی دوبارہ ہے ہی نہیں. اللہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اے میرے بندو, میں جب چاہوں گا, جس وقت چاہوں گا, مردہ کو زندہ کروں گا, لیکن زندہ کرنا بھی میرے اختیار میں ہے, مارنا بھی میرے اختیار میں ہے. فرعون خود سے زندہ نہیں ہو سکتا, فرعون خود سے نہیں اٹھ کے آ سکتا. اگر میں چاہوں گا تو وہ زندہ ہوگا تو میری مرضی سے چلے گا, کیونکہ اس نے اپنی جو دنیاوی زندگی وہ پوری کر لی ہے. ایسے ہی موت کے بعد کی زندگی کو اصل میں آشکار کرنا تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کے سامنے, اس وقت کے تمام انسانوں کے سامنے کر دی کہ دیکھو یہ آدمی تمہارے سامنے مردہ تھا, کئی دنوں سے مردہ پڑا رہا, اس کی جسم کٹا ہوا تھا, خون اس کا جو ہے وہ سوکھ چکا تھا, اس کی لاش کے اندر سے کوئی قطرہ نہیں نکل رہا تھا, اور اب اس کے اندر کی حالت یہ تھی کہ کچھ لمحات اور رکھتے تو شاید بدبو پیدا ہو جاتی, تم اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہ تھے. اب اللہ نے اس مردہ کو زندہ کر کے تمہارے سامنے کھڑا کیا. اس سے تمہارے ہی بیچ میں سے ایک شخص نے سوال کیا, اس نے جواب دیا, جواب دینے کے بعد دوبارہ اسی حالت میں چلا گیا. یہ ہے اللہ کی قدرت. کذالک یحیی اللہ الموتى, اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. یہاں تک کہ حالات موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے یہ ہوئے. اسی میں اگلا قدم وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے من و سلوہ کے بجائے سبزی اور ترکاریاں اور مسور اور دالیں, پیاز اور لہسن اور ادرک اور گنڈے ہاں جی مانگنا شروع ہو گئی. من و سلوہ سے تنگ آ گئے. ہاں جی اب تو ہم نے ہوٹلوں کے نام من و سلوہ رکھنا شروع کر دیے, وہ من و سلوہ سے تنگ آ گئے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا تم ادنا کو خیر پر ترجیح دینا چاہتے ہو, ادنا کو اعلیٰ پر ترجیح دینا چاہتے ہو؟ یہ جو تم مانگ رہے ہو یہ ادنا ہے, وہ جو مل رہا ہے وہ اعلیٰ ہے, وہ خیر ہے, اس لیے کہ اس میں محنت نہیں, مشقت نہیں, اس لیے کہ اس میں تمہاری جو ہے وہ کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت دی ہے جسے نعمت غیر مترقبہ کہتے ہیں. تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اللہ ایسے تمہاری غذا کا انتظام کریں گے, اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا. اب تم پوری طرح تندہی کے ساتھ عبادت کرو, لیکن تم عبادت کے بجائے تم اب چاہتے ہو کہ تم ادنا کی طرف جاؤ, یعنی اپنی محنت سے, اپنی مشقت سے اور اپنی کاہلی سے اور سستی سے تم جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کرو. خیر اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ پھر جاؤ, جا کر کے اس قوم سے جا کر کے جہاد کرو. یہاں یہ سمجھیے, یہ بات سمجھیے گا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہوتے ہیں جذبات میں آ کر کے کہ بنی اسرائیل من و سلوہ سے انکار نہ کرتے تو آج ہم بھی من و سلوہ کھاتے. کیوں بھائی, تم بنی اسرائیل میں سے ہو؟ پہلے یہ تو سوچو نا کہ تم یہ جملہ کہہ کر کے اپنے آپ کو کس مقام پہ کھڑا کر رہے ہو. تم نے اپنے آپ کو امت محمدیہ سے نکال کر کے امت موسیٰ میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے. بھائی جو نعمت تمہیں ملی ہے نا, کائنات میں کسی کو نہیں ملی. کائنات میں آنے والے نبی اس نعمت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے, اور تم اس نعمت سے جان چھڑانا چاہتے ہو. تم تو پھر ان من و سلوہ یعنی ان یہودیوں سے بھی بدتر ہوئے نا. بات نہیں سمجھے, تم تو ان سے بھی بدتر ہوئے. انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے متبادل چاہا. اس لیے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ جہاں جس طرح پیش فرمایا, ظاہر فرمایا, وہ اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنی تکوینی امور کے تحت کیا ہے. بس ورنہ تو آدم علیہ السلام جنت سے نہ آتے, سارے کے سارے انسان جنت میں ہوتے. تو انسان ہوتے ہی کیوں؟ کیوں جنت میں تو اولاد نہیں ہونی, انسان ہوتے ہی کہاں سے؟ کائنات کیسے بستی؟ سوالات انبیاء کہاں سے آتے؟ اس لیے اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے ارادہ علم کے مطابق کیا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رسولہ الکریم اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق اللہ العظیم.
سورۃ الاعراف کی یہ آیت نمبر 103 ہے، اور اس کے ضمن میں ہم نے سیرت حضرت سیدنا ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجمل انداز میں مختلف واقعات کے اختصار کے ساتھ جاننے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں آج 7ویں اور آخری نشست ہے۔ آج کی نشست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ادوار کا ذکر ہے۔ بات گزشتہ نشست میں یہاں تک پہنچی تھی کہ بنی اسرائیل نے وادی تیہ میں اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے من و سلوہ کے بدلے یا اس کے مقابلے میں سبزیاں، ترکاریاں اور ان چیزوں کو طلب کیا۔ اللہ پاک نے ان کی اس طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں وادی تیہ سے ملک شام کی طرف جانے کا ہی حکم دیا، جہاں قوم جبارین آباد تھی۔ اسی قوم کے خلاف برسر پیکار ہونے کے لیے یہ اب سے کئی سال پہلے ایک مقام سے وادی تیہ تک پہنچے تھے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے آگے جانے سے انکار کیا تھا۔ اللہ نے 40 سال تک یہیں رہنے کے لیے حکم دیا۔ اب پھر سے انہیں من و سلوہ کے بجائے سبزیاں اور ترکاریاں ان کی چاہت ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا جانا پھر بھی وہی ہے۔ اگر تمہیں ادنا کے بجائے اعلیٰ کے بجائے ادنا چاہیے، تمہیں من و سلوہ کے بجائے محنت و مشقت کے بجائے جو آسانی سے تمہیں چیز نصیب ہو رہی ہے بطور رزق و غذا، اس کے بجائے اگر تم نے محنت اور مشقت ہی کرنی ہے تو تمہیں وادی شام میں یا ملک شام میں جانا پڑے گا اور قوم جبارین کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہمت نہ باندھ سکے، لیکن پھر بھی روایات میں آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اب کوشش کرنا شروع کی، اور وہ کوشش کیا تھی کہ یہ صبح کو چلتے شام تک چلتے رہتے، اور چلتے چلتے جب شام ڈھلتی تو یہ دیکھتے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کا فاصلہ کم نہیں ہوا بلکہ اسی وادی تیہ میں بھٹک رہے۔ یوں 40 سال مکمل ہونے تک یہ یہیں پر بھٹکتے رہے۔ اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اسی دوران گائے یا بیل ذبح کرنے کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہو کر کے انہیں اللہ کی وحدانیت کی بات سنا رہے تھے، احکامات شرعیت سمجھا رہے تھے۔ اسی دوران گفتگو کے دوران، خطبے کے دوران ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، سوال کیا کہ اے موسیٰ، اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم اور ادراک کی بنیاد پر، اور یاد رکھیے وقت کے نبی سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں وہ بات موجود تھی کہ چونکہ میں وقت کا نبی ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کی بنسبت میری نبوت زیادہ اونچے درجے کی ہے، میں رسول بھی ہوں، اور اب ہارون علیہ السلام موجود بھی نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لہذا اب منصب نبوت پر اکیلے تنہا میں براجمان ہوں، اور رسول بھی ہوں، صاحب وحی اور صاحب شریعت رسول ہوں، لہذا میں بڑا عالم ہوں۔ اسی بنیاد پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ جملہ نکلا کہ انا عالم، میں بڑا عالم ہوں۔ خالق کائنات کو آپ کی طرف سے یہ جواب کا انداز پسند نہیں آیا۔ یہ اللہ کا اور ان کے نبی کا معاملہ ہے، ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے نعوذ باللہ کوئی بے ادبی کی، اللہ کے پیغمبر نے کوئی بڑی بات کی، اللہ کے پیغمبر نے کوئی متکبرانہ گفتگو کی، ہرگز نہیں۔ ہم وہی کہیں گے جو برحق ہے کہ نبی نے اپنے علم کے مطابق درست فرمایا، لیکن اللہ اور اس کے نبی کا معاملہ ہے، اللہ پاک کو ان کا یہ جواب اس انداز سے پسند نہیں آیا۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس ادا کو پسند نہیں فرمایا۔ ہونا یہ چاہیے تھا، محدثین نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں کہتے کہ اللہ عالم،
کہ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اس بات کا کہ اس وقت کائنات میں بڑا عالم کون ہے، یہ اللہ ہی کا علم ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف چھوڑ دیتے، نہ کہ خود اپنی طرف منسوخ کرتے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ حکماً شرعاً جو بات انہوں نے کہی وہ بالکل درست تھی، وہ بالکل درست تھی۔ اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی یہ جواب دیا، فوراً جبرائیل امین تشریف لائے۔ اے موسیٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ علم والا ہمارا ایک بندہ موجود ہے، مجمع البحرین کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ ایک آدمی جو کہ مجھ سے بڑا عالم ہے، تو چاہیے یہ کہ میں اس کی طرف سفر کروں، میں اس سے استفادہ کروں اور اس سے جا کر کے اس علم کا جو ہے وہ فیض حاصل کروں۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگے کہ پروردگار، میں آپ کے اس بندے سے ملاقات کرنے کا شرف پانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے یہ موقع مجھے نصیب فرما دیجئے۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، آپ رخت سفر باندھیے، اپنی زنبیل یا زاد راہ میں ایک مچھلی بھی رکھ لیجئے، جہاں آپ کے سفر میں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا بندہ آپ کو ملے گا۔ اب زاد راہ لیا، ساتھ اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، اس وقت نبوت کا منصب ابھی آپ نے ظاہر نہیں کیا، آپ ساتھ چل دیے۔ چلتے 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 ایک مقام پر ایک دن ایک رات کا سفر طے کرنے کے بعد ایک مقام پر پہنچے۔ وہاں پر بالکل دریا کے کنارے پر ایک اونچا سا پتھر تھا، تھکاوٹ زیادہ تھی۔ آپ نے فرمایا اے یوشع، میں یہاں کچھ دیر کے لیے سستانا چاہتا ہوں، آپ بیدار رہیے، اور کوئی انہونا واقعہ جو آپ دیکھیں تو مجھے بتلا دیجیے گا بیدار کر کے۔ آپ محو استراحت ہو گئے۔ کچھ ہی لمحے کے بعد حضرت یوشع بن نون کیا دیکھتے ہیں کہ زنبیل کھلتی ہے، زنبیل کا منہ کھلتا ہے، اور مچھلی جو تلی ہوئی تھی، بھنی ہوئی تھی، پکی ہوئی تھی، وہ زندہ سلامت زنبیل سے باہر نکلتی ہے، چھلانگ لگاتی ہے دریا کے اندر۔ ایک تو یہ عجیب معاملہ ان کے سامنے آیا۔ دوسرا ایک اور عجیب معاملہ آیا کہ جس راستے سے مچھلی جا رہی ہے وہاں سے دریا میں خشکی نظر آ رہی ہے، یعنی دریا میں راستہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ایک دم دل میں خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا جائے۔ پھر کہا کہ چلے کوئی بات نہیں، اب جب بیدار ہوں گے بتا دوں گا۔ جیسے ہی بیدار ہوئے، وہ جلالی طبیعت کے مالک تھے، فرمایا ہو ہم تو کافی لیٹ ہو گئے، میں بہت دیر تک سویا رہا، چلو۔ اب وہ انداز اور وہ لہجہ اور گفتگو اور کہنا اور آرڈر دینا اتنا سخت تھا کہ یوشع بن نون علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات ہی محو ہو گئی، اور آپ ساتھ چل دیے۔ چلتے چلتے ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر لیا۔ جب اگلے دن اسی وقت اسی طرح کے مقام پر پہنچے، دریا کے کنارے، تو ایک جگہ پر ٹھہرے اور کہا کہ اے یوشع، لاؤ وہ ناشتہ جو ہم تیار کر کے لائے ہیں، ہم اسے کچھ کھا لیں، اس میں سے کچھ کھا لیں۔ تب انہیں خیال آیا اور انہوں نے عرض کی کہ اے پیغمبر، وہ تو مجھ سے شیطان نے بلا دیا، اصل واقعہ تو کچھ اور پیش آیا تھا۔ کہاں پیش آیا تھا؟ وہیں پر پتھر کے مقام پر۔ فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس۔ اب واپس چلے، ایک دن اور ایک رات کا سفر واپس طے کیا، اسی راستے سے واپس آئے جس راستے سے گئے تھے، کہ کہیں ہم سے وہ پتھر دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ بالکل بعین ہی اسی پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ کل ایک روز پہلے 24 گھنٹے پہلے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام محو استراحت تھے، آج ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے اپنے وجود پر چادر تانی ہوئی ہے اور لیٹے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا۔ صاحب چادر نے چادر کے اندر سے ہی جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن اس بیابان، ویران اور جنگل، اس علاقے میں یہ سلامتی کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ حیران ہوئے نا وہ، یہ سلامتی کا لفظ یہاں کہاں سے آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں موسیٰ بن عمران ہوں۔ سوال ہوا چادر کے اندر سے، سوال ہوا موسیٰ بنی اسرائیل میں سے، یعنی موسیٰ بن اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے؟ جواب دیا ہاں، موسیٰ بن اسرائیل
میں موسیٰ بن اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. چادر ہٹائی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض فرمایا اے خضر، اے بندہ خدا، اے بندہ خدا، میں آپ کے پاس رب کی اجازت سے آیا ہوں اور آپ کے پاس موجود علم میں پانا چاہتا ہوں. جو علم آپ کے پاس ہے میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں. جواب دیا آپ بھی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اس علم سے مستفید ہیں جو میرے پاس نہیں ہے. اندازہ کیجیے جواب. آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. اشارہ تھا کہ آپ کے پاس علم شریعت ہے، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اشارہ تھا علم تکوینی کی طرف. تکوینی امور اور تشریعی امور میں فرق ہے. تکوینی امور مثال کے طور پر، بات یار روک کر عرض کر رہا ہوں، تکوینی امور مثال کے طور پر ابھی حالات بالکل ٹھیک ہیں زمین کے، لیکن اچانک خبر آتی ہے کہ جناب سیالکوٹ کے گرد و نواح میں زلزلہ ہوا، بہت شدید جھٹکا ہوا. یہ جو زلزلے کا علم ہے اس کو تکوینی علم کہتے ہیں. زلزلہ برپا ہونا یہ تکوینی امر ہے، یعنی کائنات کے اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے کچھ امر، کچھ احکامات، کچھ معاملات ایسے رکھے ہیں جو پوشیدہ ہیں، جن کی اطلاع خاص بندوں کو ہے، وہ فرشتوں کی صورت میں ہو یا اس کی خاص مخلوق کی صورت میں، انہی کو علم ہے. ہر ایک کو علم نہیں، اور ہر ایک کے لیے اس کا علم اور جاننا ضروری بھی نہیں. تو خضر علیہ السلام نے، لفظ کیا ہے؟ خضر. خضر کہتے ہیں عام طور پر، خضر نہیں ہے خضر ہے. خضر علیہ السلام نے یہی بات عرض کی کہ اے موسیٰ، میرے پاس جو علم ہے اس علم کا نام ہے علم تکوین، تکوینی علوم. اور تکوینی علوم یا عوامر، اس کی اطلاع آپ کے پاس نہیں، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں، آپ کو ضرورت بھی نہیں. اور تشریعی علم آپ کے پاس ہے، اور اس کا منصب اور اس کے آل آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ نبی ہیں، میں نبی نہیں ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بات کلیئر ہو گئی کہ خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے. اب اگلی بات، اچھا پھر ایک بات سے یہ بھی سمجھ لیجئے، عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی حیات ہیں، اب بھی حیات ہیں، وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور کسی نہ کسی سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے. ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہوں. یہ بات ختم ہو گئی. اب آئیے واقعے کی طرف. جناب خضر نے جب وضاحت کی کہ ایک علم آپ کے پاس، ایک علم میرے پاس، اس وضاحت کے لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے علوم کو جاننے اور آپ کے معاملات کا ادراک پانے کے لیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کی اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے کیونکہ میرے معاملات تھوڑے مختلف ہیں اور آپ کی طبیعت مختلف ہے. میرے معاملات آپ کی طبیعت کا ساتھ نہیں دیں گے، یا آپ کی طبیعت میرے معاملات کے ساتھ چھانا بچانا نہیں چلے گی. آپ رہنے دیجئے. وَكَيْفَ تَصْبِرُونَ، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں ان چیزوں پر جن کا آپ کو علم نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے ساتھ لیجیے، میں کچھ بھی نہیں بولوں گا. اچھا چلیے، اس معاہدے کے تحت کہ آپ کچھ پوچھیں گے نہیں، کچھ بولیں گے نہیں، آپ میرے ساتھ چل دیجیے. اب اسی دریا کے کنارے کنارے کچھ سفر کیا، تھوڑا سا سفر کیا، ایک کشتی آ گئی. حضرت خضر نے اس کشتی والے سے بات کی کہ ہم نے دریا کے اس پار جانا ہے، آپ ہمیں ساتھ لے جائیے. انہوں نے بٹھا دیا. جب بٹھایا تو حضرت خضر انہیں قیمت یا کرایہ چکانے لگے. تو صاحب کشتی نے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں لینا، آپ نیک صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں، ہم آپ سے اس طرح کی چیز نہیں لیں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، یا اللہ والے ہوں، جو دین والے ہوں، ان کی خدمت کرنا یہ پرانا نیک لوگوں کا اسلوب اور طریقہ ہے، اور یہ ہمیں اختیار کرتے رہنا چاہیے. پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کشتی میں سوار ہیں. ابھی چند ہی لمحے کشتی آگے بڑھتی ہے، خضر علیہ السلام اچانک کوئی چیز لیتے ہیں اور کشتی میں سے ایک تختہ نکال لیتے ہیں. وہ اس میں نقش اور پیرا کرتے. موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک تھے، فوراً بول اٹھے اے خضر، عجیب معاملہ ہے، جن لوگوں نے آپ کو کشتی میں مفت میں سوار کیا،
چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا شکریہ ادا کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ان کے لیے برکت کی دعائیں کرتے. آپ نے ان کی کشتی میں نقصان پیدا کر دیا. یہ تو بڑی ناشکریہ اور بڑا غلط کام ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا، کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے. کہا اچھا اوہو لا تؤاخذنی بما نسیت، جو بھول گیا اس پہ مواخذہ نہ کیجیے، بھول ہو گئی ہے، آئندہ اب نہیں بھولوں گا. چلیے اب دریا کے اس پار چلے گئے، بڑے آرام سکون سے آگے بڑھتے ہیں. آگے دیکھا تو ایک بستی کے قریب یا بستی کے اندر کچھ بچے ہیں جو آپس میں کھیل رہے ہیں. خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو ایسے اپنی طرف بلایا، وہ بچہ دوڑتا ہوا آیا. بزرگ ہیں، اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں، ہاں جی، ان کی طرف دوڑتا ہوا آیا. خضر علیہ السلام نے پکڑا، گردن مروڑی اور مار دیا. موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے مالک تھے، اب برداشت نہ ہو سکا. یہ خضر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ایک معصوم بچہ ننھی جان، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی الزام کے آپ نے اس کو قتل کر دیا. یہ تو لقد جئت شیئا نکرا، بہت سخت کام کیا، بہت بڑا گناہ کیا آپ نے. جلال میں آ گئے. حضرت خضر نے فرمایا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے. اچھا چلیے آخری موقع دے دیجئے، اب کی بار اگر کسی مسئلے پر میں پوچھوں، کچھ سوال کروں، کوئی اعتراض کروں، کوئی تحفظ کا اظہار کروں تو مجھے پھر اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. اب آپ کو کسی قسم کا میری طرف سے الزام نہیں ہوگا یا میری طرف سے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی. اچھا جی ٹھیک ہے آ جائیں. یہ بھی ایک معاملہ ہے. آگے بڑے، بستی کے اندر پہنچے تو وہاں ایک دیوار بالکل لڑکنے والی تھی، گرنے والی تھی، اور لوگ وہاں کھڑے ہیں. اب اس دیوار کو صحیح کرنے کی سوچ رہے ہیں. اس سے پہلے ہوا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام جب بستی کے اندر داخل ہوئے تھے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے مہیا کر دیجیے. ان لوگوں نے سختی سے انکار کیا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انکار کر دیا انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے. اب اسی بستی میں، اسی جگہ پر چند قدم آگے بڑھتے ہیں تو دیوار کا معاملہ آتا ہے. حضرت خضر آگے بڑھتے ہیں اور ان لوگوں کے سوچتے ہی سوچتے آپ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اب بھی رہا نہ گیا کہ یہ ناشکرے لوگ، بخیل اور کنجوس لوگ جن سے آپ نے مہمان نوازی طلب کی کہ آپ ہماری مہمان نوازی کریں، ہمیں کچھ کھلائیں پلائیں، انہوں نے انکار کیا اور آپ نے ان کی دیوار کو ہاتھ سے کھڑا کر دیا. آپ چاہتے تو مزدوری لے سکتے تھے، چلے اتنی اجرت یہ عام طور پہ بنتی ہے، اتنی اجرت لے لیتے، ہم کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، بس معاملات ختم، اب میرا اور آپ کا ساتھ مزید نہیں چل سکتا. لیکن اے موسیٰ، جاتے جاتے چلتے چلتے وہ تینوں واقعات جو پیش آئے ہیں ذرا ان کی حقیقت بھی جانتے ہوئے جانا. موسیٰ علیہ السلام حقیقت جاننے کے لیے اب ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے موسیٰ، کشتی میں ہم سوار ہوئے، کشتی میں میں نے نقص پیدا کیا، یہ میں نے کیا. پتہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ دریا کے اس پار آپ نے دیکھا تھا جہاں ہم اترے تھے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں دیکھا تھا. کہا وہی لوگ اس علاقے کے بدماش ہیں، اس علاقے کے غنڈے ہیں، ڈکیٹ ہیں، رازن ہیں. جب بھی کوئی کشتی صحیح سالم وہاں پہنچتی ہے تو وہ ظالم لوگ اس کشتی کو چھین لیتے ہیں. اگر کشتی پرانی ہو، نقص ہو، عیب زدہ ہو تو وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، غریب لوگوں کی کشتی تھی. انہوں نے ہمارا اکرام کیا، ہمارا احترام کیا. آپ کو نظر آیا نا کہ بظاہر میں نے بظاہر اس میں عیب پیدا کر دیا. نہ، میں نے عیب پیدا کیا لیکن یہ عیب ان کی کشتی کو بچانے کا ذریعہ تھا، کشتی کو تباہ کرنے کا ذریعہ نہیں. اے موسیٰ سوچو تو صحیح کہ جب آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈالا تھا، دریا کے سپرد کیا تھا، ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا نا، ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا. تفسیر خاصر میں یہ اضافی بات بھی لکھی ہے کہ جناب خضر نے بات کہی اے موسیٰ، آپ کو آپ کی والدہ نے ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں ڈالا تھا، تو تب تو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ آپ صندوق کو دریا میں کیوں ڈال رہی ہیں، کیونکہ حکم الہی تھا. تو اے موسیٰ مجھے بھی حکم الہی تھا کہ میں ایسا کروں.
تو یہ تکوینی امور ہیں، اے موسیٰ ان کا علم آپ کے پاس نہیں۔ پھر آپ نے مثال دی، اے موسیٰ جب میں نے کشتی کے اندر نقص پیدا کیا تھا نا، آپ نے دیکھا تھا وہاں پر ایک چڑیا آئی تھی اور وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھی تھی، اور اس نے کشتی کے اوپر سے چھلانگ لگا کر کے اڑ کر کے دریا کے اندر اپنی چونچ ماری تھی، واپس کشتی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کہا دیکھا تھا، کہا اس کی چونچ کے ساتھ جتنا پانی کا حصہ آیا تھا میرا اور آپ کا چونچ میں لگنے والے پانی کی طرح۔ اب موسیٰ علیہ السلام بےتاب ہو گئے کہ دوسرا کیا مسئلہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے بچے کی گردن مروڑی، اسے ہلاک کر دیا۔ بظاہر بڑا غلط کام تھا، لیکن ہم نے چاہا فارتنا، ہم نے چاہا کیا چاہا کہ وہ بچہ جو ہم نے ہلاک کیا اصل میں اس کے والدین بہت نیک لوگ ہیں، اور اس بچے کی فطرت میں، نیچر میں، طبیعت میں، اس کے مزاج میں ایسی چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس کو زندگی دی جاتی، اس کی زندگی اتنی تھی، اگر اس کو زندگی دی جاتی تو اس کی نیچر میں یہ بات تھی کہ یہ اپنے والدین کی بدنامی، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا۔ لہذا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ ہم نے چاہا کہ ہم اس بچے کو مار دیں اور اس کے بدلے میں کوئی نیک صالح بچہ ان والدین کو نصیب کر دیں۔ ہم نے چاہا سے مراد اشارہ اللہ کی طرف ہے، حضرت خضر نہیں، لیکن چونکہ مقام ایسا تھا کہ جس میں کسی درجے میں بظاہر عیب تھا اور نتیجے کے اعتبار سے ساری کی ساری خیر ہی تھی، اس لیے بظاہر جو عیب تھا اس کو مد نظر رکھ کر خود کو بھی شامل کیا، اور جو خیر تھی اس کے مطابق اللہ ہی کو شامل کیا۔ پہلے والے معاملے میں ٹوٹل شر ہی شر نظر آ رہا تھا، اس لیے ساری نسبت اپنی طرف کی، اللہ کی طرف نہیں کی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام جب یہ سمجھ گئے کہ اوہو یہ بھی بڑا اچھا عمل ہوا ہے، یہ تو غلط کام نہیں ہوا، تو ساتھ ہی حضرت علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب دوپہر کا وقت تھا، مصر کے شہر میں آپ چلتے چلتے ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کو آپ نے دیکھا، اور اس دوران آپ نے قبطی کو مکہ مارا، وہ مر گیا، آپ میدان چھوڑ کے بھاگے کیوں؟ آپ نے بھی تو اچھا کام نہیں کیا تھا نا، آپ نے بھی تو اچھا کام نہیں کیا تھا، آپ میدان چھوڑ کے بھاگے کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسرا سوال، وہ جو میں نے دیوار درست کی ہے، ضیافت نہ ہونے کے باوجود اجرت نہیں لی، دیوار درست کر دی، سنو اللہ رب العزت نے اس دیوار کے نیچے مجھے بتایا کہ اس کے والدین نے، یہ اصل میں یتیم بچے ہیں دو، اور ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے خزانہ دبایا ہوا ہے، اور یہ دیوار، یہ جگہ ان بچوں کی ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور ظاہر ہوتا تو لوگ اس پر قبضہ کر لیتے، یوں یہ بچے محروم ہو جاتے، حالانکہ اس کے والدین، اس بچوں کے والد بڑے نیک آدمی تھے۔ اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے جب جوان ہوں تو ان کا خزانہ ان کو ملے، تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ دیوار اپنی جگہ پر کھڑی رہے۔ یہاں دیکھیں ساری کی ساری خیر ہے، کوئی شر نہیں ہے، تو ٹوٹل نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کی طرف۔ بات مانی۔ اب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے الگ ہوتے ہیں اور الوداع چاہتے ہیں، اور الوداع ہو کر کے واپس حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی رفاقت میں وادی تہ میں آتے ہیں۔ وادی تہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات گزرتے ہیں۔ انہی لمحات میں ایک واقعہ اور پیش آتا ہے جس کو قرآن مجید نے سورہ قصص میں بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ ہے قارون کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، یا بنی اسرائیل اور قارون کے درمیان ہونے والے مکالمے کا۔ قارون کون تھا؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ قبطیوں میں سے ایک شخص تھا اور فرعون کے خاص معتمدین میں سے تھا، بڑا ہی مالدار آدمی تھا، فرعون کے مملکت کے بڑے خزانے اس نے جمع کر رکھے تھے، لہذا اس کے بعد دولت کا انبار تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قبطیوں میں سے نہیں تھا، بنی اسرائیل میں سے ہی تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ان 70 یا 72 افراد میں سے ایک تھا
جنہیں موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر لے کر گئے تھے، اور یہ اسی وقت اپنی خباثت اور رذالت کو ظاہر کر چکا تھا۔ کب؟ کہ جب یہ واپس آیا، اور واپس آ کر کے کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، مجھے طور پہاڑ پر اللہ نے جو مجھ سے کلام کیا ہے میرے علم، میرے دبدبے، میرے رعب اور میرے مال کی وجہ سے کیا ہے۔ یہیں سے یہ اپنی خباثت اور رذالت کی وجہ سے پہچانا گیا، اور بنی اسرائیل میں اس کو اگرچہ ایک مالدار کی حیثیت سے دیکھا ضرور جاتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ نفرت بھی اس سے کی جاتی تھی۔ متکبر آدمی تھا، حسد کی آگ میں مبتلا تھا۔ وہ حسد کیا تھا کہ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، مال و دولت بہت زیادہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پاس ویسی دولت تھی نہیں، تو اس کے دل میں حسد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی ہیں اور دونوں کو نبوت ملی، حالانکہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس تو دولت ہے، مجھے تو نبوت زیادہ اعلیٰ درجے میں ملنی چاہیے تھی، تو مجھے دولت اپنا علم اپنا دولت کیا کہتے ہیں دولت نبوت نہیں ملی، دولت دنیا تو ملی، ان کے پاس دولت دنیا نہیں ہے، دولت نبوت ہے، تو یہ میں ان کو پسند نہیں کرتا، میں ان کو، لیکن مجبوری یہ تھی کہ چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا، چچا زاد تھا، تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ منافق تھا، جیسا کہ سامری منافق تھا ایسے یہ بھی منافق تھا، اس کی منافقت پہلے ظاہر ہو گئی، اس کی منافقت ابھی ظاہر کھل کر نہیں ہوئی۔ روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز اس شخص کے پاس کچھ بنی اسرائیل کا ایک وفد کی صورت میں کچھ لوگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے قارون، اللہ نے آپ کو بہت سارے خزانوں سے نوازا ہے، بہت دولت سے نوازا ہے، تو کچھ دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر۔ اس نے کہا کون سی دولت؟ جو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر، یہ تو سب کچھ میرے علم اور میرے ہنر کی بنیاد پر مجھے ملا ہے، مجھے کسی نے نہیں دیا، میں تو اپنے علم کی بنیاد پر اس کو حاصل کر سکا ہوں۔ اب جب اس کی یہ بات سامنے آئی تو اللہ والوں نے، وہاں اس قافلے والوں نے یا وفد والوں نے کہا کہ ایسی بات نہ کر، اس طرح کی بات کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتے، اللہ تو اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ جیسے اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا آپ مخلوق کے ساتھ احسان کریں، اللہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ تکبر پر، اعراض کرنے پر یا اس طرح غرور کرنے پر اللہ خوش نہیں ہوتا، لیکن یہ اپنی حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی آدمی میری دولت کو لے۔ دولت کا عالم یہ تھا کہ کئی لوگ مل کر اس کے خزانے کی کنجیوں کا جو صندوق ہوتا تھا اسے اٹھاتے تھے، کئی لوگ مل کر صرف کنجیاں اٹھایا کرتے تھے، اتنی دولت کا انبار تھے۔ بعض روایات سے یہ بات بھی ملتی ہے، قول یہ بھی ہے کہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفون خزانہ مل گیا تھا یہ بنی اسرائیل میں سے یوسف علیہ السلام کا دفن کردہ خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا اور یہ بہت مالدار ہو گیا۔ مختلف روایات ہیں اس کے مالدار ہونے کی، بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، یاد رکھیے اس دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مومن ہے، اللہ کو ماننے والا ہے یا ماننے والا نہیں، اس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، خواہ وہ آزمائش کے طور پہ ہو خواہ وہ نعمت کے طور پہ ہو، دیا ہوا اللہ کی طرف سے۔ قارون کے پاس یہ خزانہ جب اس سے مانگا گیا، اس نے کہا کہ میں نے انما اوتیت علی علم، یہ تو مجھے میرے علم کی بنیاد پہ حاصل ہوا، سورہ قصص ہے 20واں پارہ ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اسی دوران قرآن پاک نے کہا ہے کہ بعض اوقات ایسے لمحات اور حالات بھی ہوتے تھے کہ جو لوگ اس دنیا میں دنیا کے ہوس اور لالچ میں مبتلا ہوتے تھے، وہ قارون اور اس کے خزانوں کو دیکھ کر کے اس لالچ میں مبتلا ہو کر آرزویں کرتے تھے کہ کاش کہ یہ خزانہ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے نا۔ جب روڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے آگے بھی 10-12 گاڑیاں، اس کے پیچھے بھی 10-12 گاڑیاں ادھر بج رہے ہیں، ہاں جی ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، روڈ بلاک ہو رہے ہیں۔ اب ایک آدمی کے لیے جب اتنا پروٹوکول ہو تو دیکھنے والے کے دل میں آتا ہے کہ کاش کہ میں بھی اس کی جگہ میں ہوتا، شان و شوکت کے ساتھ جاتا، ہاں جی میری سائیکل، میری موٹر سائیکل اور میری گاڑی کو کوئی نہ روکتا اور میرے لیے ساری گاڑیوں کو روک دیا جاتا، ہاں جی ہوتا ہے نا، یہ آرزو پیدا ہوتی ہے، کسی کی شان و شوکت کو دیکھ کر انسان کے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ انہی کے دل میں پیدا ہوتی ہے جو بالکل دنیاوی اعتبار سے کوٹ کے لالچ میں بھرے ہو،
ایسے ہی تھا. اب جب یہ لالچی لوگ انہوں نے اظہار کیا تو وہیں پر کچھ تبلیغی مزاج کے لوگ بھی تھے, کچھ مولوی صوفی ٹائپ لوگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو کیسی آرزویں کر رہے ہو, کیسی حسرتیں کر رہے ہو, ان حسرتوں سے باز آ جاؤ. کہا چھوڑو تمہیں کیا پتہ, تم ملوانے لوگ صوفی لوگ تمہیں کیا علم. یہی دنیا ہے, جس کے بعد دولت ہے اس کی ٹھاٹ باٹ ہے, جس کے بعد دولت کچہری میں اس کا نام ہے, تھانے میں اس کا نام ہے, فلاں مقام پہ اس کا نام ہے. تمہاری کون سنتا ہے جناب. اب مولوی صاحبان چپ ہو گئے, صوفی صاحبان چپ ہو گئے. اچھا جی چلو جو مرضی کر لو. اتنے میں اسی ٹھاٹ باٹ میں وہ جو چل رہا تھا اچانک سبھی نے دیکھا, صوفیوں نے بھی دیکھا, غیر صوفیوں نے بھی دیکھا. وہ جو دعائیں کر رہے تھے انہوں نے بھی دیکھا, اور وہ جو روک رہے تھے انہوں نے بھی دیکھا. کیا منظر دیکھا کہ زمین پھٹی, دس گئے. قارون اپنے تمام تر خزانے کے ساتھ زمین بوس ہو گئے. فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے زمین کے اندر اسے دھسا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ او لوگو, اللہ کے بندو, اللہ کا نام لینے والا ہو لیکن اللہ کی معرفت نہ پانے والا ہو. اللہ کا نام تو لے رہا ہو لیکن اللہ کے دین کو نہ مانتا ہو. اللہ کا نام تو لے رہا ہو لیکن اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال رہا ہو. ہم اسے بھی تباہ کرنا جانتے ہیں جس طرح اللہ کے دشمن فرعون کو غرق کرنا جانتے ہیں. تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا, تمہاری آنکھوں کے سامنے دین کے اس دشمن کو بھی ہم غرق کر رہے ہیں. وہ کافر کو بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا, منافق کو بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں. تمہاری کھلے یا نہ کھلے, آنے والی انسانیت کی آنکھیں تو کھل جائیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا اور پھر اسی مقام پر سورہ قصص میں بیان کیا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یؤمنون. یہ جو گھر ہے اصل گھر تو وہی ہے جو آخرت کا گھر ہے. آخرت والا گھر اصل گھر ہے, یہ دنیا کا گھر نہیں ہے. یہ تو عارضی مقام ہے, عارضی ٹھکانہ ہے. جس نے عمل صالح کیا اس کو ہم اس کا اجر بڑھا چڑھا کر کے دیں گے, اور جس نے عمل برا کیا ہم اس سے انتقام لیں گے, ہم اس سے بدلہ لیں گے, ہم اسے سزا دیں گے. یہ سارے مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھائے ہیں. اب آخر میں حدیث رسول پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. بنی اسرائیل کے 72 اور میری امت کے 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. من ہم یا رسول اللہ, وہ ایک فرقہ کون ہوگا یا وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو جواب آیا کہ ما انا علیہ و اصحابی. یہ وہ فرقہ, وہ لوگ, وہ طبقہ, وہ جماعت, وہ افراد ہوں گے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہوں گے, وہ جنت میں جائیں گے. جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر نہیں چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. بس بات. اسی کے ساتھ دوسری حدیث جوڑ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت محمدیہ اور امت موسیٰ بنی اسرائیل حذو النال بالنال, جوتے پر جوتا رکھ کر چلیں گے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے, محدثین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امور, جو اعمال بنی اسرائیل کرتے رہے امت محمدیہ بھی وہی اعمال کریں گے. جیسی سزائیں بنی اسرائیل میں آئیں ویسی سزائیں اللہ امت محمدیہ میں بھی بھیجیں گے. ہاں اجتماعی نہیں ہوں گی, یہ علاقائی سطح پہ ہوں گی. پھر جیسے عروج اور زوال بنی اسرائیل کو ملا ویسے عروج اور زوال امت محمدیہ کو بھی ملے گا. آج میرے بھائیوں امت محمدیہ زوال کا شکار ہے جس طرح کے بنی اسرائیل زوال کا شکار ہے. بنی اسرائیل کو 2 دفعہ عروج ملا اور پھر 2 دفعہ زوال ملا. دوسرے زوال کے بعد آج تک زوال پذیر ہے. ہمیں بھی 2 دفعہ عروج ملا, 2 دفعہ زوال ملا. دوسرے زوال کے بعد سلطنت عثمانیہ کے تباہ ہونے کے بعد آج تک ہم زوال کا شکار ہیں. کیا ہوا اگر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اسرائیل کی صورت میں ایک جگہ پر اپنی طاقت اور غلبے کا اظہار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارے مسلمان بھی تو ہمارے پڑوس میں طاقت اور غلبے کا اظہار کر رہے ہیں.
لیکن یہ انفرادی عمل ہے، اجتماعی نہیں۔ اجتماعی طور پر وہ بھی ذلت اور مسکنت کا شکار ہے، اجتماعی طور پر ہم بھی ذلت اور مسکنت کا شکار ہیں۔ آئیے عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم نے بنی اسرائیل والی جد و جہد، بنی اسرائیل والے اعمال، بنی اسرائیل والی کمیاں کوتاہیاں نہیں دہرانی جس سے اللہ کا غضب اور اللہ کا قہر نازل ہوتا ہو، بلکہ ہم نے ان اداؤں کو پسند کرنا ہے جن اداؤں پر رسول اللہ راضی ہوتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے اللہ راضی ہوتے ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔